یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے. ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کو ہماری آڑ میں شاید سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کرے تو جس پہ وفاقی حکومت کو کوئی پرابلم ہو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے مکمل طور پہ کہا کہ جی ہم ایشو بیسڈ جو ہے وہ سپورٹ ہم نے پہلے بھی کی ہے. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم حکومت کے جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے. لیکن جس طریقے کے حالات پیدا کرنے کی کوشش پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی، ان کے ارادے وہی تھے، لیکن ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں. پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے. ہماری آڑ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا وفاق اور پیپلز پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کی مدد کی اپیل کی. کچھ دنوں سے پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلا رہی ہے. شرجیل انعام میمن کا پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخاب کرانے کا بھی مطالبہ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اپنی ڈیڈ لائن اپنی جیب میں رکھیں. عظمیٰ بخاری نے شرجیل انعام میمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہیں کون جو پنجاب کو حکم دیں گے؟ اپنے حکم اور مشورے اپنی جیب میں رکھیں. اگر آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو آج چھٹی کے روز بھی پریس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملائیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور کے لیے روانہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق فاطمی بھی ہمراہ. وزیر اعظم ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی. تجارت، ٹیلی کام، ڈیجیٹل معیشت اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ تھا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو تاریخی قرار دیا. کہا پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے. دونوں رہنماؤں کی مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. بھارت اس بار اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام. کہا بھارتی اعلیٰ افسران کی اشتعال انگیزی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے. اس بار جارحیت کی اسکور پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا. ہمارے جوان اللہ کے سپاہی ہیں، سرزمین کا دفاع بھرپور انداز میں کریں گے. اگر کوئی ایڈوینچر کیا گیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا. بھارت کا پہلے سے زیادہ بہتر علاج کریں گے. بھارتی عسکری و سیاسی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر پاک فوج کا انتباہ. ISPR سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. بھارتی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے. غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کی ایک اور کوشش کی جانب اشارہ ہے جو خطے میں عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں. کہا لگتا ہے بھارت اپنے جنگی طیاروں کے ملبے کو بھول گیا ہے. قطر میں اسرائیلی حملے سے بچ جانے والے حماس کے رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے. خلیل الحیہ کا عرب TV کو انٹرویو. قطر میں اسرائیلی حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بتایا. اسرائیل نے قطر پر حملے میں خلیل الحیہ سمیت دیگر حماس رہنماؤں کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا. سابق سینیٹر مشتاق احمد تحال اسرائیلی فوج کی حراست میں خیریت سے ہیں. دفتر خارجہ کے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی قوانین ضوابط کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت سے ڈیپوٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کی واپسی فوری بنیادوں پر ممکن بنائی جائے گی. اسرائیلی وزیر اعظم کی حماس کو دھمکیاں جاری. جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کرنے پر غزہ پر کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان. کہا حماس کے پاس اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. ادھر اسرائیلی وفد جنگ بندی معاہدے کے لیے مصر روانہ ہوگا جہاں امن منصوبے سے متعلق تفصیلات اور ٹائم لائن طے کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل ویڈیو لنک اجلاس ہوا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے لیے مقرر کردہ پرفارمنس انڈیکیٹر کا جائزہ. وزیر اعلیٰ کی الیکٹرو بس کے لیے ہر اسٹاپ پر مخصوص بس اسٹینڈ قائم کرنے کی ہدایت. محکمہ زراعت کو سرکاری اراضی پر گندم کا بہترین بیج فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ کی مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے تسلسل پر اظہار برہمی. کہا آوارہ کتوں کے کاٹنے سے شہریوں بالخصوص بچوں کا زخمی ہونا قطعی ناقابل برداشت ہے. اجلاس میں صفائی کے لیے درکار ورکرز بھرتی کرنے کی بھی منظوری دے دی. وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹر میں اجلاس. ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. وفاقی وزیر نے اسلام آباد ایکسپریس وے کی کمرشلائزیشن کا جامع پلان طلب کر لیا. اجلاس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کی بھی شرکت. بلوچستان کی بسنی بندرگاہ کو تجارتی بنیادوں پر چلانے کی تجویز. سیکورٹی کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کی جائے گی. بندرگاہ پاکستانی معدنیات کو شراکت دار ممالک تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گی. سیکورٹی ذرائع کے مطابق بسنی بندرگاہ کو کمرشل بنیادوں پر چلانے کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. پاکستان کی سیکورٹی کی ذمہ داری صرف پاکستان کی ہے. پاکستان کام سب کے ساتھ کرے گا مگر سیکورٹی کی گارنٹی ہم نے خود کرنی ہے.
اساتذہ قوم کے معمار، نئی نسل کے روشن مستقبل کی ضمانت۔ دنیا بھر میں آج اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ طلبہ کے اپنے اساتذہ کے لیے خواہشات کے پیغامات، تحائف اور آج کے دن کی مناسبت سے خوبصورت کارڈ پیش کیے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ٹیچر ڈے پر اساتذہ کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ تدریس محض ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ پاکستان میں اساتذہ ہمیشہ قوم سازی میں پیش رہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوموں کی تعمیر و ترقی اور نسلوں کی انفرادی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ استاد کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے ایک دن ناکافی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وفاقی وزیر داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات کا بھی اساتذہ سے عقیدت کا اظہار۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ اساتذہ ہماری قوم کے مستقبل کے معمار ہیں۔ قوم کی تعمیر میں اساتذہ کا کردار سب سے بنیادی اور مقدس ہے۔ عالمی یوم اساتذہ پر اپنے پیغام میں کہا، آج کا دن ان معماروں کے نام جو قوموں کا مستقبل تراشتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اساتذہ علم کے چراغ جلاتے ہیں اور دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اساتذہ خاموشی سے ہر نسل کی تقدیر سنوارتے ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ۔ ترجمان پاکستان ریلوے کے مطابق کرایوں میں اضافے کے عوض مسافروں کو ریفریشمنٹ فراہم کی جائے گی۔ اے سی پارلر کا کرایہ 2500، اے سی بزنس کا 2250 ہو گیا، جبکہ اے سی اسٹینڈرڈ کا کرایہ 2100، اکانومی کلاس کا کرایہ 1300 روپے کر دیا گیا۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $1,25,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس سے پہلے رواں سال 14 جولائی کو بٹ کوائن کی قیمت نے اپنی نئی بلند ترین سطح حاصل کی تھی، جب ایک بٹ کوائن $1,22,445 میں ٹریڈ ہوا۔ بٹ کوائن ایک ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسی نظام ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ چوتھا چیف آف دی نیول اسٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ لاہور میں اختتام پذیر۔ فائنل میں پاکستان نیوی نے زبردست مقابلے کے بعد ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ماڑی انرجیز نے دوسری جبکہ پاکستان ایئر فورس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسپانوی ٹینس اسٹار رافیل نڈال کا ایک اور اعزاز۔ اسپین کی یونیورسٹی آف سلامانکا نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نواز دیا۔ یونیورسٹی کی جانب سے پہلی بار کسی کھلاڑی کو اعزازی ڈگری دی گئی۔ رافیل نڈال نے اعزازی ڈگری کو اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیا۔ کہا، اس تاریخی یونیورسٹی کا پہلا کھلاڑی ہوں جس نے اسپین کی ثقافت پر گہرا اثر چھوڑا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اسپنر ابرار احمد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر برات کے ساتھ شادی حال پہنچنے کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل۔ سیلون میں تیار ہونے اور دوستوں کے ساتھ تصاویر پر شائقین کرکٹ کی نیک خواہشات کے پیغامات۔ بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں کی جانب سے بھی ابرار احمد کو زندگی کی نئی اننگز پر مبارکباد۔ ابرار احمد کا ولیمہ 6 اکتوبر کو ہوگا۔ CIS گیمز میں پاکستان کا برونز میڈل۔ عبدالرحمان نے ریسلنگ میں ترکمانستان کے عبدالمقید نبی کو شکست دی۔ عبدالرحمان نے 65 kg کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کی باؤٹ 10-5 سے جیتی۔ سیمی فائنل میں پاکستانی ریسلر کو قرغیزستان کے کھلاڑی سے شکست ہوئی تھی۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ، بھارت کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ٹاس کے دوران دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ کپتان قومی ٹیم فاطمہ سنا نے کہا کہ کوالیفائی راؤنڈ میں اچھا پرفارم کیا، آج کا بہترین کھیل پیش کریں گے۔